بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان الفاظ کی گہرائی میں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائے تھے۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جس کا تعلق ایک خزانے سے ہے، اور یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو آج کے دور میں حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے۔ آج ماہرین بھی اس پیش گوئی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ کتنا سنگین ہوگا، اس کے اثرات کتنے خوفناک ہوں گے، اور کیا ہم اس ہولناک حادثے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، وہ اہم پیشن گوئی ہے دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلنا۔ دریائے فرات مشرقی ترکی سے نکلنے والا ایک عظیم دریا ہے جو شام اور عراق سے ہوتا ہوا دریائے دجلہ میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا در حقیقت ایک ہولناک پیشن گوئی کی علامت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات صغرا میں امت مسلمہ کو بتا دی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، گویا یوں گمان ہو رہا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے۔ 1500 سالوں سے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی منتظر ہیں کہ کب یہ دریا خشک ہو کر اور سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بہتا دریا بھی خشک ہو سکتا ہے۔ یوں تو کافی عرصہ سے سونے کی ذخائر دریافت ہونے کی خبریں سنائی دے رہی ہیں کہ لگ بھگ 2 یا 3 سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ترکی میں سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس خبر کے مطابق 99 ٹن سونا موجود ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر 2 سال تک مسلسل قانکنی کی جائے تو کافی سونا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا، اور لوگ اس کی وجہ سے یعنی اس کی دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضہ میں لینے کے لیے جنگ و قتال کریں گے۔ بس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص اس توقع میں لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کروں گا اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں ہی اپنی جان گوا بیٹھیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ، یا زیادہ عام فہم الفاظ میں کہیں تو سونے کی ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی کہ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخرکار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزگی بخشنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کے باب 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اور یہ خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے۔ یعنی یہ پیش گوئی بائبل میں بھی موجود ہے، لیکن اس پیش گوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس میں اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو؟ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی۔ کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ کوہ میں واقع ہے جسے آرمینائی پہاڑ سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا
دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنر مند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے فرات اور عربی میں الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہے اور عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ دو ستون موجود ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما غلیل سے نیچے جلائی گئی آگ میں پھینکا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ کی خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ عرفہ کے اس شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما بیاباں میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اعماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیش گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ ایک ہی جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر لڑنے آئیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے یعنی 9,80,000 سپاہی۔ اتنی بڑی تعداد کسی جنگ میں آج تک ایک محاذ پر استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریا الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمنرائے واقع ہے جہاں امام حسن عسقری علیہ السلام کے بیٹے روپوش ہو گئے تھے یعنی غیب میں چلے گئے تھے۔ انہیں عمر ہجر عطا کی گئی اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواز رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہم رقاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لا تعداد اہم واقعات کا شاہد رہا ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کے قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیما آباد تھی جو 3,000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی تھی۔ اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے یہ مقدس سرزمین سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کی اور خود یروشلم چلے گئے جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار موجود ہے۔ اس پورے سفر کے علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کرنے کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب کے بدو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائی افرینش سے بڑھتا چلا آ رہا ہے گزشتہ ایک صدی سے مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مڈبھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت شروع ہوئی جب اس کے کنارے پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں جہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس 140 ارب بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ ایک صدی سے محض تیل نہیں رہا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل بن چکا ہے۔ گویا آج کے دور میں یہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اسی حدیث میں اس جنگ کے آغاز اور انجام کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نہ دینار آئے گا اور نہ غلہ۔ ہم نے عرض کیا یہ کس وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجمی یعنی غیر عرب ایرانی ان کو روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس طرح سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل روم یعنی مغربی اقوام سے۔ فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ میں 100 میں سے 99 افراد ہلاک ہوں گے اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ ناظرین آج مسلمان اور اہل مغرب کی نظریں یہاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب 1912 میں تیل دریافت ہوا۔ خلافت عثمانیہ نے ترک آئل کمپنی بنائی لیکن 1916 میں برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے
فیصل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا، لیکن اس کے 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی، جو 1 سال تک جاری رہی اور ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران رشید علی گیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کی اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن برطانیہ نے دوبارہ حملہ کر کے اسے شکست دے دی۔ 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں موجود رہیں، تب سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ اگر بیرونی حملہ آور نہ ہو تو آپسی جھگڑوں، شیعہ سنی فسادات یا قوم پرستوں کی بغاوتوں نے یہاں کے لوگوں کا سکون چھین لیا ہے اور دریائے فرات کے کنارے انسانی خون بہتا رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر دریا میں پانی کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے کئی ممالک کو نقصان ہو سکتا ہے، خاص طور پر ملک شام اور ایسے ممالک اور شہر جن کے لیے پانی کا ذریعہ ہی یہی دریا ہے۔ تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فرات تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے دریائے فرات اپنی اصل حجم سے تقریباً 80% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی ماندہ دریائے فرات بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا ہے وہاں پانی کی شدید قلت رونما ہو جائے گی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کی ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے جاننا چاہا۔ انہوں نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے پانی میں موجود مچھلیاں اور دیگر جانداروں کی کمی سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر مچھلیاں کم ہو رہی ہیں۔ دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، نہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی ایسا سنا۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم کرنے کے باوجود ابھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سونے کے حصول کے لیے اس دریا کا رخ موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پر کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن ایک اتنا بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس کی تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے مزید حیرت کا سبب یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ جانا کہ اس بارے میں اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیش گوئی کی بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کی ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے دریائے فرات کے بارے میں کچھ ایسی دریافتیں کی ہیں جو حیران کن ہیں اور ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دنیا میں کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا دریائے فرات دنیا کے مضبوط اور تیز بہنے والے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کبھی خشک ہو جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات غیر معمولی حد تک تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ مسئلہ صرف اس عظیم دریا کے خشک ہونے تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے دیگر واقعات نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ بائبل اور قرآن دونوں میں اس دریا کے حوالے سے گفتگو اور پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ بائبل کے مطابق دریائے فرات کا پانی جنت کے پانی سے جڑا ہوا ہے اور یہ دریا مشرق اور مغرب سے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ دریا جو کئی صدیوں سے بہ رہا ہے کتنی قوموں، تہذیبوں اور قبیلوں کو اپنے اندر دفن کر چکا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا کے قدیم مذہبی کتابوں میں بھی اس دریا کا ذکر ایک مقدس دریا کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے لیے دریائے فرات کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ معلومات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دریائے فرات نہ صرف جغرافیائی اور سائنسی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس کی مذہبی حیثیت بھی مسلم ہے۔ دنیا کے قدیم مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر اس
بات کا ثبوت ہے کہ جب سے یہ زمین وجود میں آئی تب سے یہ دریا بہ رہا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں یہ دریا غیر متوقع طور پر خشک ہو چکا ہے اور اس کے خشک ہونے سے جڑی کئی عجیب و غریب واقعات سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، دریائے فرات کے بڑے بڑے خشک حصوں کا جائزہ لیا گیا تو رپورٹس میں انکشاف ہوا کہ یہاں سے کئی ایسی چیزیں دریافت ہوئیں جن پر یقین کرنا مشکل ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن دریافت وہ گہری سیاہ غاریں ہیں جو دریائے فرات کی تہ میں موجود ہیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ یہ غار صدیوں سے شیطانوں کا مسکن بنی ہوئی ہے۔ یہ نظریہ دریائے فرات کے قریب رہنے والوں کی کہانیوں سے ملتا جلتا ہے، جو کہتے ہیں کہ انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ان کے گھروں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ایک فرقے کے مطابق ان غاروں میں کچھ فرشتے قید ہیں جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس حوالے سے مزید تحقیق اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہم دریائے فرات کی اہمیت اور تاریخ پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ دنیا کس طرح اس آخری جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ عظیم دریا ترکی سے گزرتا ہوا شام کے علاقے عرفہ میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی تاریخی مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور اللہ کے حکم سے آگ سرد اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ آج بھی وہاں پر وہ 2 ستون موجود ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنی کے ذریعے بلند آگ میں پھینکا گیا تھا۔ آج اس جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں مختلف رنگوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ دریائے فرات شام کے شہر جرابلس کے قریب سے گزرتا ہوا اس وسیع میدان میں داخل ہوتا ہے جہاں اعماق اور دابق علاقے موجود ہیں۔ یہ دریا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کئی اہم واقعات کا گواہ رہا ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کے قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیما آباد تھی جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ یہی دریا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفر کا آغاز تھا جو مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد یروشلم روانہ ہوئے، جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار موجود ہے۔ یہودی اس پورے خطے کو مقدس سمجھتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے اپنی آخری عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع میدان میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں ایران کی عالمی قوت کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب کی صحرائی مسلمانوں نے شکست دی تھی۔ دریائے فرات جو ابتدا سے مسلسل بہ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے طاقت اور وسائل کی کشمکش کا مرکز رہا ہے۔ ناظرین، دریائے فرات کے کنارے کی تاریخ ایک ایسی پیچیدہ کہانی ہے جو انسانیت کی کئی عالمیوں اور جنگوں کی گواہ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ خطہ ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے اور یہاں پیش آنے والے واقعات دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈال چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو ایک ایسا خلیفہ نصیب ہوگا جو لوگوں کو مال و دولت بے حساب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا خون بہنے کی جگہ شام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کی ابتدا سے شام کا علاقہ عراق کی سرزمین سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ خون ریزی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لیبیا اور عراق کے صدر تو فوراً زندگی سے فارغ کر دیے گئے جبکہ شام کا صدر تاحال باقی ہے۔ روس اور ایران اس کی پشت بر ہیں اور اب روس عملی طور پر شام میں موجود ہے جبکہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ یوں بشار الاسد کے برقرار رہنے کی وجہ سے شام کے مسلمانوں کا خون اجزا ہو چکا ہے۔ مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ داعش کی شکل میں جو خارجی فتنہ موجود ہے اس نے بھی شام اور ایران میں خون ریزی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عراق فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ ساری پیشگوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عراق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ترکی اور شام کے بعد عراق میں بہنے والے دریائے فرات سے یہ پہاڑ کب نمودار ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ضرور نمودار ہوگا۔ ایسے سنگین حالات کے بارے میں امام مسلم ایک اور حدیث لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آ گئے۔ یہ دن ایسے سخت ہوں گے، ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام
کو کافر ہو جائے گا اور اگلے دن صبح کو پھر مسلمان بن جائے گا۔ یعنی حالات ایسے گمبھیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھرے گا۔ مشرقی وسطی اور خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کی حالات کو دیکھتا ہوں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولاکیوں کی جانب پڑ رہی ہے۔ فرانس میں حالیہ حملوں کے بعد فرانس اور یورپ میں عالمی جنگ کی بات کر چکی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پورے امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کی کثرت آئیں گے۔ سائنسدان بتا رہے ہیں کہ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کثرت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جس طرف توجہ نہیں ہے، افسوس کے ناقابل اعتبار زمین پر جس کے نیچے گرم لاوے کے سمندر اور جھیلیں ہیں، ان پر بڑے عظموں کی پلیٹیں ہیں۔ سورج سے اٹھنے والے شمسی طوفان ان کے ساتھ لنک ہیں، بھلا ان پلیٹوں کو ہلنے سے کون روکے گا؟ ایسی زمین کی سطح پر ہر کوئی زمین کی خاطر لڑ رہا ہے، عمارتوں اور بلڈنگوں میں مگن ہے۔ انسانیت کی تکریم کون سمجھائے گا؟ لگتا ہے کہ اب اس تکریم کا سبق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام مہدی ہی سمجھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس تکریم سے آگاہ کریں گے، مگر تب تک اللہ کے کچھ بندے دلوں کو ہلاتے اور جھنجھوڑتے ضرور رہیں گے۔ آئیے قدرتی اور انسانی ہاتھوں بارودی زلزلوں سے پہلے خود ہی اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کا زلزلہ پیدا کر لیں کہ جس نے ایسا کر لیا کامیابی اسی کی ہی ہے، اور سچی کامیابی بہرحال آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ
ساتھ ہی یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔